ہم سب ایک شخصیت جن کا تذکرہ ہم اکثر گاہے بگاہے سنتے ہیں، مختلف سیاسی معاملات میں جو پاکستان کے وجود کے پس منظر میں بحثیں ہوتی ہیں ان میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے۔ بسا اوقات بعض فقہی آراء اور مختلف دینی رجحانات کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ زیر بحث آتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی شخصیت، ان کا جو فکری کام ہے، اس کے جو اثرات ہیں، ہم لوگ جو بالخصوص پاکستان میں رہتے ہیں ان کو ایک خاص سیاسی موقف کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت، ان کا فکری سفر، ان کا کام، ان کے اثرات، یہ آپ کی جو فکر یا آپ کی جو شخصیت تھی یا اس کی جو پرداخت تھی، ابتدا تھی، اس پہ کیسے اثر انداز ہوا، اور خود مولانا ابوالکلام آزاد کی اس حیثیت کو بطور انسان اور بطور ایک عبقری شخصیت کے ماضی کی ایک روشن مثال ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس پوری معاملے کو؟ میں تو اس کو بڑی بدقسمتی کی بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض سیاسی اختلافات کی بنیاد پر لوگ اس درجے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ بڑی شخصیات کے علم، فکر اور ان کے فیض سے محروم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہماری تاریخ کی غیر معمولی شخصیات میں سے ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری تو نشو و نما کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ابتدا ہی میں یا صوفی مزاج لوگوں سے واسطہ پڑا اور یا زیادہ تر جو بریلوی نقطہ نظر کے علماء تھے ان کو سنا۔ ایسی جگہ تھا میں، اگرچہ ابتدائی تعلیم مولوی نور احمد صاحب سے پائی، اور وہ میرا اپنا احساس ہے کہ دیوبندی نقطہ نظر کے علماء میں سے تھے، تاہم بعد کے زمانوں میں زیادہ تعلق بریلوی نقطہ نظر کے علماء سے رہا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جمعے کے خطبے سنے، ابتدائی تقریریں سنی، وہ زیادہ تر مولانا ابوالطاہر محمد نقشبند صاحب کی تھی۔ اس پس منظر میں یہ بہت مشکل تھا کہ اس طرح کی شخصیات سے تعارف ہو، لیکن جب ہائی اسکول میں گئے، یعنی 5 جماعتیں پوری ہو گئیں اور اس کے بعد ہائی اسکول میں گئے، تو وہاں ہماری چھوٹی سی لائبریری تھی اسکول کی، کچھ اس کی وساطت سے اور کچھ بعض وہاں اساتذہ کی گفتگوؤں سے بعض دوسری شخصیات کا تعارف ہونا شروع ہوا۔ اس میں سب سے پہلے جن لوگوں نے گویا ایک طرح سے دامن پکڑ لیا وہ شاعری میں اقبال تھے اور نثر میں ابوالکلام آزاد تھے۔ ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال، اور اس کے بعد مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی، میں تو ان کو اپنے شیوخ ثلاثہ کہتا ہوں۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے طبیعت کی بھی تربیت کی، ذوق کی بھی تربیت کی، سوچنے کا انداز بھی بنایا، اور بہت سی چیزوں کے بارے میں جو بعد میں میری شخصیت میں نمودار ہوئیں اس کی بنیادیں انہی لوگوں نے ڈالی۔ تو اس لیے اسکول کے زمانے میں نے بہت پڑھا ان کو، بہت چیزیں مجھے یاد ہو گئیں، یہ تذکرہ اور یہ غبار خاطر، اسی طرح علامہ اقبال کی بانگ درا، بال جبریل، یہ سب اسی زمانے میں پڑھی، اور سارا دن اس کی مشکل تراکیب کو سمجھنا ہے، اس کا پس منظر جاننا ہے۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ عربی فارسی سے آگاہی ہو رہی تھی یا کافی حد تک ہو چکی تھی، تو اس لیے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا یہ پس منظر موجود ہو۔ وہ اسی پس منظر میں اردو زبان لکھتے ہیں۔ اقبال کے ہاں بھی یہ بہت ہے اور ابوالکلام آزاد کے ہاں بھی بہت ہے۔ تو ابوالکلام آزاد ایک بے مثل نثر نگار ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آہستہ آہستہ ان کی نثر میں وہ چیز پیدا ہوئی جس کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے غبار خاطر میں آتا ہے۔ غبار خاطر اس وقت بھی آپ اگر اٹھا کر پڑھیں تو وہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اس میں ڈوب جاتا ہے۔ بہت خوبصورت اسلوب، بات کہنے کا اپنا ایک منفرد انداز، بس اس کو ابوالکلام کا انداز ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے جو بدترین دشمن تھے وہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قلم پر کیسی قدرت دی ہے، بیان پر کیسی قدرت دی ہے۔ آصف علی نے اگر یہ کہا تھا کہ اردو زبان کو ہمیشہ اس بات پر فخر رہے گا کہ وہ الکلام کی زبان پر بولی گئی اور ان کے قلم سے لکھی گئی، تو غلط نہیں کہا تھا۔ حسرت نے بھی اگر یہ کہا کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں وہ مزہ نہ رہا، وہ غلط نہیں کہا۔
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آدمی کسی ذوق کے مرحلے میں یا کسی خاص کیفیت میں اگر ان تحریروں کو آج بھی پڑھتا ہے تو اس میں بڑی زندگی، بڑی حرارت، بہت غیر معمولی قوت ہے۔ تو ابوالکلام کی عبقریت میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس طرح چھوٹی عمر میں انہوں نے علوم و فنون پر ایک گرفت حاصل کی، جس طرح اپنی بات کہنے کا سلیقہ پایا، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ پھر یہ کہ اس شخصیت سے جو روایات قائم ہوئیں، یعنی عزیمت کیا چیز ہے، استقامت کیا چیز ہے، جیل کیسے کاٹنی ہے، اپنی بات کیسے کہنی ہے، دوسرے کے لیے عزت اور احترام کو کیسے ملحوظ رکھنا ہے، بعض باتیں تو ایسی ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک روایت کی بنیاد بن گئی۔ اب قلعہ احمد آباد میں وہ گرفتار ہیں، کم و بیش 4 ساڑھے 4 سال ہے غالباً جس میں وہ وہاں گرفتار رہے ہیں۔ اس میں آپ صرف وہ خط پڑھیے جو انہوں نے اپنی اہلیہ کی وفات پر لکھا ہے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا شخصیت ہے، چیزوں کو دیکھنے کا کیا ذوق ہے، اپنے آپ کو کیسے انہوں نے وہاں پابرجا رکھا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے معاملات کیا ہیں، اور کس طرح ایک غیر معمولی روایت ڈال دی ہے کہ وہ لوگ جو قوموں کی قیادت کے لیے اٹھیں ان کے ہاں عزیمت اور استقامت کیا ہونی چاہیے اور ان کو کس طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے۔ تو ابوالکلام کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کو ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہوا۔ میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ اگر نظری لحاظ سے دیکھیے تو ابوالکلام کی بات ہی ٹھیک تھی، اور اگر عملی لحاظ سے دیکھیے تو قائد اعظم کا فیصلہ ہی صحیح تھا۔ یعنی قائد اعظم کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ میری قوم ہے، یہ قوم جیسی ہے، اس کا جو پس منظر ہے، یہ جن حالات سے گزر چکی ہے، اس میں اس کے سامنے ایک منزل رکھی جا سکتی ہے کہ یہ کم سے کم ان علاقوں میں اپنا اقتدار قائم کر لے جن علاقوں میں اس کو اکثریت حاصل ہے۔ یہ اقتدار پر رہی ہے، اس کے پیچھے 1000 سال کی تاریخ ہے۔ یہ اپنی نفسیات کے اعتبار سے اس بر صغیر ہند میں ہندوؤں کی اکثریت کے نہاد کو گوارا نہیں کرے گی۔ تو اگر دیکھیں تو عملی تجزیے کے لحاظ سے یہ بات بہت قوی لگتی ہے، لیکن اگر آپ نظری طور پر دیکھیں تو ابوالکلام کی بات میں بڑا وزن تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بر صغیر ہمارا ملک ہے، یہ پورا کا پورا ہمارا ملک ہے۔ اس وقت ہم قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں بہت بڑی بڑی سلطنتیں اب ختم ہو گئی ہیں جس طریقے سے پہلے ہوا کرتی تھیں۔ یہ قومی ریاستیں اب اس اصول پر بنیں گی کہ ہر شخص کو جو ان کے اندر رہتا ہے برابر کی حیثیت حاصل ہے۔ لوگ اب امریکہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں اکثریت تو اور قوموں کی ہے، تاہم وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ایک برابری کی حیثیت حاصل ہے، وہ قانون کی نگاہ میں برابر ہیں، وہ کسی کے محکوم نہیں ہیں۔ تو یہ چونکہ تبدیلی دنیا میں آ رہی تھی اور اس تبدیلی کو بتدریج محکم ہونا تھا، تو وہ نظری لحاظ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہندوستان میں یہی روایت ڈالنی چاہیے۔ تو اگر آپ خالص اس بنیاد پر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بہت مستقبل میں دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو اندازہ ہے اس بات کا کہ دنیا میں سلطنتوں کے دور کے ختم ہونے کے بعد یہ حاکم اور محکوم یہ ختم ہونے جا رہے ہیں، ان کی جگہ کچھ دوسری روایات لے رہی ہیں۔ وہ لینے میں کتنا عرصہ لیں گی، کب لیں گی، کتنا وقت لگے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مستقبل کو دیکھ کر خالص نظری بنیادوں پر ایک رائے انہوں نے قائم کی اور پوری استقامت کے ساتھ اس رائے کو بیان کیا۔ اس کے باوجود کہ ان کی لیڈرشپ ختم ہو گئی، مسلمانوں نے ان کو ایک لحاظ سے چھوڑ دیا، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، ان کی زبان پر کبھی کوئی بری بات نہیں آئی، انہوں نے کبھی اپنے مخالفوں کے بارے میں کبھی پستی کا کوئی جملہ بھی نہیں کہا۔ کسی دور میں اپنی بات کہی، نظری لحاظ سے اس کے دلائل دیے، ہر موقع پر اس کو واضح کرنے کی کوشش کی، اور پھر پوری یکسوئی کے ساتھ جو کچھ سمجھا اسی کو بیان کیا۔ یہ کسی بڑے لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ اس کے مقابل میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا، قائد اعظم کا زاویہ نظر عملی نوعیت، اور عملی لحاظ سے وہ ٹھیک تھا، کیونکہ مسلمان قوم اس وقت جس صورتحال میں ہے اور جس صورتحال میں اس وقت بھی تھی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو قائد اعظم نے محسوس کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے علیحدگی کا نقطہ نظر پیش کر دیا۔ یہ اس وقت کوئی تقابل پیش نظر نہیں ہے، مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہر شخصیت کو اس کے حقیقی احترام کے مقام پر رکھ کر دیکھنا چاہیے، اس کے نقطہ نظر کو اس کی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے،
اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک مخلص آدمی جب کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے تو وہ کن کن زاویوں سے رائے قائم کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو پہلے ان کے کوئی 15-20 سال ہیں جو الہلال البلاغ کے سال کہلاتے ہیں، اس میں انہوں نے مسلمان قوم کو بیدار کیا، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا، بہت سے مذہبی اور فکری معاملات میں ان کی بڑی غیر معمولی رہنمائی کی، اور یہ بات جو لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں کہ گویا ایک طرح سے سور پھونک دیا ان کے اندر مسلمان۔ اب یہ زیر بحث نہیں ہے کہ اس میں جو افکار انہوں نے بیان کیے، خیالات بیان کیے، ان سے مجھے کتنا اتفاق ہے کتنا اختلاف، میں بہت سی ان چیزوں سے اختلاف بھی رکھتا ہوں، تاہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک شخص کی عظمت، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کی استقامت، اس کا علم، اس کی وسعت مطالعہ، اس کی عبقریت، وہ بہرحال یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سلام پیش کیا جائے، اور اس کی اس عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اگر اس سے اختلاف کرنا ہے تو اختلاف کیا جائے۔ اختلاف علمی آراء سے بھی ہوتا ہے، اختلاف فکری مقدمات سے بھی ہوتا ہے، اختلاف سیاسی تدبیروں سے بھی ہوتا ہے۔ تو اختلاف کرنے کے لیے آپ کو اس کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ کہیے کہ ہم فلاں شخص سے، خواہ وہ بہت بڑا آدمی کیوں نہیں ہے، ان دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں، وہ کہیے، ضرور کہیے، لیکن یہ کام کبھی نہ کیجیے کہ جس سے آپ کو اختلاف ہو گیا ہے آپ پھر یہ خیال کریں کہ اب مجھے اس کے معاملے میں غلط رویہ اختیار کرنا ہے، غلط زبان استعمال کرنی ہے، اپنی پست فکری کا ثبوت دینا ہے۔ جو لوگ یہ طریقے اختیار کرتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ ثابت نہیں کرتے کہ ان کی اپنی تربیت بڑی ناقص ہوئی ہے، انہوں نے خود انسانیت کے شرف کو کبھی جانا نہیں ہے۔ وہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک ہی زاویہ رکھتے ہیں، وہ مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ وہ کسی سے اختلاف کے باوجود اس کی عظمت کے اعتراف کا ظرف نہیں رکھتے۔ تو ابوالکلام ہماری تاریخ کی بڑی عظمتوں میں سے ہے، یعنی وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو آپ دنیا کی بڑی سے بڑی عظمتوں کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں۔ ایک انتہائی عبقری شخصیت، ایک اعلیٰ کردار اور سیرت کا بہترین نمونہ، آراء سے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اختلاف کریں۔ امام صاحب بہت آپ نے خوبصورتی سے بتایا۔ ایک پہلو اور جس پہ میں چاہتا ہوں کچھ تھوڑا تبادلہ خیال ہو آپ سے، ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ کا جو فکری سفر ہے آپ نے بیان کیا، الہلال البلاغ سے فکر شاہ ولی اللہ سے متاثر ہوئے، حکومت الہیہ کی ایک فکر کو آگے لے کر بڑھے، پھر اس کے بعد سیاسی زندگی کا آغاز، پھر کانگریس، اور پھر اس کے بعد آخر میں جو ان کا اپنا نقطہ نظر تھا ہندوستان کے اندر وہ رہے، اس کی ایک وزارت کو بھی سنبھالا انہوں نے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قائم شدہ تصورات کو اس طرح ریویو کر رہا ہے، ریوائز کر رہا ہے، ری لرن ری تھنک کر کے تبدیل کر کے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کو کسی شخصیت کے عیب کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں پہلے تو وہ یہ کہتے تھے، پھر انہوں نے یہ کہہ دیا، اور ان کے اندر تو مثلا کوئی استقامت ہی نہیں ہے کہ ایک بات کہی تھی اس پہ کھڑے رہتے۔ اس کا ذرا تجزیہ کیجیے گا کہ ایک اتنا بڑا آدمی جس نے ہزاروں صفحات کا لٹریچر ایک نقطہ نظر کے اوپر لکھا ہو، پھر ماحول اور بدلتے ہوئے حالات کو، روح اثر کو اس نے جانا اور ایک قدم آگے بڑھایا اور اس سے اگلا قدم آگے بڑھایا، اس کے لیے کیا عظمت اور کیا کردار کی بلندی اور کیا فکر کی وسعت چاہیے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے قائم شدہ تصورات اور اپنی خیالات کی اسیری سے آزاد ہو جائے۔ یہ کسی بڑے آدمی کا یہی سفر ہوتا ہے، یعنی دنیا میں جو غیر معمولی شخصیات ہیں وہ ماں کے پیٹ سے اپنے تصورات لے کر نہیں آتی۔ افلاطون جب شعور کی عمر کو پہنچا تو افلاطون نہیں تھا، ارسطو بھی ارسطو نہیں تھا، کانٹ اور ہیگل بھی کانٹ اور ہیگل نہیں تھے۔ آدمی جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کے گرد و پیش میں جو علوم فنون ہوتے ہیں انہی سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ پہلے سے جو علم کی روایت موجود ہوتی ہے اسی کو ساتھ لے کے چلتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بس وہیں کا ہو کر رہ جائے۔ آدمی بڑا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، وہ جس کو ایک موقع کے اوپر ایک بڑے عارف نے کہا تھا نا کہ یہ صرف پتھر ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے، یعنی انسان تو اگر فی الواقع شعور رکھنے والی مخلوق ہے تو وہ سوچے گا، غور کرے گا، چیزوں کا تجزیہ کرے گا، ان کا پوسٹ مارٹم کرے گا اور پھر سفر کرے گا۔ وہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا نا کہ تراشیدم پرستیدم شکستم، یعنی میں بت تراشتا ہوں، پھر ان کی پرستش کرتا ہوں، پھر ان کو توڑ دیتا ہوں۔ تو بڑے لوگوں کا سفر یہی ہوتا ہے، اس سے سیکھنا چاہیے، یعنی وہ کس طریقے سے نئی دنیایں تخلیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شعور کی عمر، فرض کر لیجئے کہ آپ کہیں کہ 15-16 سال کی عمر میں آدمی شعور کو پہنچ جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد 20-30-40 سال ہی ہوتے ہیں جن کے اندر اس کا فکر مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ان میں اگر آدمی یہ فیصلہ کر لے
کہ جو کچھ میں نے سیکھا، جو کچھ میں نے سمجھ لیا 15-20 سال کی عمر تک، اب اس پر میں متحجر ہو گیا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں تو فوسلائزڈ ہو گیا اپنے افکار اور اپنے خیالات پر۔ تو اس وقت بھی میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ کون سا کارنامہ انجام دیا آپ نے؟ دنیا میں اللہ نے پتھر تو پہاڑوں کی صورت میں بہت بڑے بڑے پیدا کر رکھے ہوئے ہیں، یہ جو 5-6 فٹ کا انسان ہے اسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اپنے اوپر بھی غور کرتا ہے اور اپنے پاس موجود علم پر بھی غور کرتا ہے۔ اس علم پر جب آپ غور کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے اندر اترتے ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، تو اپنے افکار کی غلطیاں واضح ہوتی ہیں۔ ان کا اعتراف کرنا، یہ کہہ دینا کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی، میرا نقطہ نظر ٹھیک نہیں تھا، اور اس کے بعد نئی بات کو اسی زور کے ساتھ پیش کرنا، یہی بڑے لوگوں کی تاریخ ہے۔ ورنہ تو کوئی چیز بھی آپ جو دیکھتے ہیں، نہ سائنس میں، نہ علوم میں، نہ سماجیات میں، نہ عمرانیات میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ آدمی جب شعور کی آنکھ کھولے گا تو اپنے بزرگوں سے جو کچھ سنے گا اسی کو مانتا ہوا زندگی شروع کرے گا، جو کچھ اس کو پڑھایا جائے گا اسی کو علم سمجھے گا۔ یہ چیلنج کرنے کا مرحلہ آتا ہے، اور چیلنج کرنے کا مرحلہ 2 دن میں نہیں آ جاتا۔ اس میں ایک ایک چیز کو اٹھا کے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے پیچھے کیا استدلال ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ مانتے ہیں، جن چیزوں کے ساتھ لوگوں کا جذباتی تعلق ہے، آپ بھی انہیں دلائل فراہم کرنا شروع کر دیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کا لائعملی اس پر بناتے ہیں، یعنی وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ہماری قوم میں کیا چیزیں بہت محبوب سمجھی جاتی ہیں، اب اگر آپ انہی چیزوں کو دلائل فراہم کریں، انہی کے اوپر اپنی خطابت کے جوہر دکھائیں، انہی کے لیے اپنے قلم کی ساری توانائیاں صرف کریں، تو واہ بات بہت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنے باطن میں صحیح طریقے کا شعور رکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ خدا نے مجھے کیا صلاحیتیں دی ہیں، تو پھر وہ ہر چیز کا جائزہ لینا شروع کرتا ہے۔ اس سے نئی دنیایں وجود میں آتی ہیں، نئے افکار پیدا ہوتے ہیں، نئے طریقے سوچنے کے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ اس سے متوحش ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ایک شخص نے انتہائی غلط افکار پیدا کیے، وہ بھی ہمارے لیے بڑی قیمتی متاع ہے، اس لیے کہ وہ سوچ کے نئے زاویے کھول دیتا ہے، نئے انداز متعارف کرا دیتا ہے، کسی صحیح الفکر آدمی کے لیے بہت سی بنیادیں فراہم کر دیتا ہے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ مجھے کتنا شدید اختلاف ہے غلام احمد صاحب پرویز کے نقطہ نظر سے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض چیزوں کی طرف سوچنے کی راہ دکھانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ تو ایک ایسا شخص کہ جس سے آپ بنیادی اختلاف رکھتے ہیں، جس کے فکر کو آپ اصل اور اساس میں غلط سمجھتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر جاتا ہے۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی، میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں نے ان کی آغوش فکر میں شعور کی آنکھ کھولی ہے، لیکن انہوں نے جو ذوق پیدا کر دیا چیزوں کو دیکھنے کا، جو مطالعے کے لیے وسعتیں میرے سامنے کھول دیں، اور اس ابتدائی عمری میں یہ بتا دیا کہ چیزوں کو دیکھنے کے کیا اسباق ہوتے ہیں، میں آج بھی ان کا مرہون منت ہوں۔ اگرچہ یہ کہتا ہوں کہ ان کا پورا جو دینی فکر ہے اس کو میں اصل اور اساس کے لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وقت آدمی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے لیے کوئی تعصب پیدا نہ کر لے، اپنی راہ اس سے کھوٹی نہ کر بیٹھے، بلکہ چیزوں کو اسی طرح دیکھے جس طرح کہ ایک زندہ اور بیدار آدمی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو انسانوں کا اصلی شرف یہی ہے۔ لوگ چونکہ بڑے آدمیوں سے واقف نہیں ہوتے، بڑے آدمی کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے علماء ہیں، بہت سے دانشور ہیں، وہ تو وہی راگ سنا رہے ہیں جو پہلے سے ہے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ لیکن یہی لوگ ہوتے ہیں جو نئی دنیایں پیدا کرتے ہیں۔ تو ابوالکلام کے آپ اس دور کو دیکھیں جب وہ الحلال اور بلاغ میں سور پھونک رہے تھے، اس دور کو دیکھیں کہ جب وہ استخلاص وطن کی جدوجہد کر رہے تھے، اس دور کو دیکھیں جب کہ ان کو یہ چیلنج درپیش ہوا کہ مسلمان قوم نے ان کی قیادت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نقطہ نظر کو ترجیح دی، تو ہر دور میں آپ کو عظمت کا ایک نیا پہلو سامنے نظر آئے گا۔